الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں، رب کی عنایتیں اور لطف و کرم ہم مسلمانوں پر جھم جھم برس رہا ہے، اور اس ماہ میں جتنی بھی عبادت ریاضت کی جائے وہ کم ہے، اور رب کائنات کا جتنا قرب حاصل کر لیا جائے وہی غنیمت ہے. سامعین کرام، اس ماہ مقدس میں بھی ملکی معاشی حالات اور بحرانی کیفیت کی وجہ سے کئی مسلمان بھائی بہن انتہائی پریشان حال ہیں، اور پریشانی کی حالت میں ٹھیک طرح سے عبادت نہیں کر پا رہے، اور دن رات کا سکھ و چین ان کا ختم ہو چکا ہے، اور رزق کی کمی، تنگ دستی اور معاشی پریشانی نے ان کو بدحال کیا ہوا ہے. اور کئی سفید پوش ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت معیوب سمجھتے ہیں، اس کو برا جانتے ہیں، بھوکے رہ لیں گے لیکن کسی انسان کے آگے شکوہ اور شکایت نہیں کرتے اور اپنا دست نہیں دراز کرتے، اس کو برا مانتے ہیں. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ایسے وہ تمام تنگ دست پریشان سفید پوش بھائی بہن، اللہ ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھے، ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، رزق کی کمی کو دور فرمائے، ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. تو سامعین کرام، ایسے وہ تمام مسلمان بھائی بہن جو رزق کی کمی بیشی کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، اور ماہ مقدس میں بھی ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی بلکہ مزید فکرات نے اور مصائب نے ان کو گھیر رکھا ہے. تو ایسے تمام حضرات کے لیے ایک انتہائی مجرب تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں. ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک مختصر سی تسبیح ہے کہ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے کہ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی تنگ دست ہوں، رزق کی کمی کا شکار ہوں اور معاشی بحران کا شکار ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں کہ جس سے جو ملائکہ کی تسبیح ہے اور جس سے تمام پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں رزق بانٹا جاتا ہے، اس تسبیح کو پڑھو اور پھر دیکھو کہ دنیا تمہیں کیسے ملتی ہے. وہ صحابی رسول چلے گئے اور کچھ دن بعد حیران ہو کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رزق کی اتنی کثرت ہو گئی کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں. یہ ہے ہمارے آقا کی عنایت کہ ان کو ایسی تسبیح عطا فرما دی کہ رزق کی فراوانی ہو گئی اور وہ بدحالی سے خوشحالی میں آ گئے، اور پھر سرکار دو عالم کا شکریہ ادا کرنے بھی آئے اور بتایا بھی کہ اللہ نے اتنا کرم فرما دیا ہے. تو سامعین کرام، جب ہم آپ اس تسبیح کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرتے ہیں، اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، تو اللہ ہم پر بھی اسی طرح اپنی رحمتیں، عنایتیں اور رزق کی بارش کرتا ہے جس طرح سے آج تک تمام مسلمانوں پر کرتا آیا ہے. تو آپ حضرات سے یہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے اور صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت تمام مسلمان بیدار ہوتے ہیں. سحری کرنے کے بعد آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر اپنے اوپر رب کی رحمتیں اور عنایتیں دیکھیں. طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 11 بار درود شریف کا نذرانہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور بس رب کی بارگاہ میں رزق کی فراوانی، کشادگی، خوشحالی اور مالی تنگ سے نجات کے لیے دعا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں التجاؤں کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، رب رحمان الرحیم کے ساتھ دعا کریں اور دعا کرتے رہیں، اور اللہ سے خوشحالی مانگیں، تنگ دستی سے نجات مانگیں، پریشانیوں سے نجات مانگیں۔ اس تسبیح کو آپ نے پورا رمضان پڑھنا ہے، اور آپ پھر دیکھیں کہ رب کس قدر آپ پر رزق کی بارش کرتا ہے، رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، مالی پریشانیاں، مالی بحران ختم ہو جائیں گے، اور دنیاوی تمام مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق حلال کی دولت عطا فرمائے، تمام مالی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔